السلام علیکم۔ گرمیوں میں چوزوں اور پٹھیوں کی بہترین نگہداشت اور ہنگامی صورتحال میں درکار ضروری اشیاء کی دستیابی کے حوالے سے معلومات کے ساتھ ساتھ دیگر اہم عوامل پہ بھی بات ہوگی۔ ہر لحاظ سے اچھی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ ہم ان دنوں میں چوزہ ڈالیں جب ماحول میں درجہ حرارت کچھ زیادہ ہو، یعنی گرمیاں ہوں، کیونکہ چوزوں کو اپنی باقاعدہ جسمانی نشو و نما کے لیے جن اہم عناصر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ درجہ حرارت، نمی، مناسب ہوا، زیادہ سے زیادہ پانی پینا اور مناسب ٹمپریچر کے حساب سے خوراک کو جلدی ختم کر لینا، یہ سب موسم گرما میں انتہائی آسان بھی رہتا ہے اور ٹمپریچر برقرار رکھنے کے سلسلے میں زیادہ اخراجات بھی نہیں کرنے پڑتے بنسبت موسم سرما کے۔ بہرحال بہترین تدبیر یہ بھی ہے کہ موسم کوئی بھی ہو، آپ کے پاس حرارت مہیا کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ لازمی دستیاب ہونا چاہیے، تاکہ کسی بھی وقت مختصر اوقات یا مختصر مدت کے لیے ہلکی پھلکی ٹھنڈک ہو جائے تو اندر موجود ان کمروں میں گرمائش مہیا کی جا سکے جہاں چوزے موجود ہیں، کیونکہ چوزوں کو آغاز میں 34.5 سے 35 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ہم انہیں 34.5 سے 34، 34 سے 33.5، 33.5 سے 33، حتیٰ کہ 28، 26 یا 24 ڈگری سیلسیس والے ماحول پہ لے آتے ہیں۔ اب یہ جو درجہ حرارت چوزوں کے اجسام کو گرم رکھنے اور اچھی نشو و نما کے لیے درکار ہوتا ہے، یہ اگر زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی کی صورت میں فراہم ہو تو انتہائی زبردست نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کی نشو و نما کے والے سے، بجائے اس کے کہ چاروں اطراف سے پردے یا شاپر یا کمروں کو بالکل بند کر کے اندر خود بخود درجہ حرارت میں اضافہ ہونے دیں، جو کہ ایک غلط طریقہ کار ہے۔ ہمیں سورج کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ اس جگہ تک لانا ہے جہاں چوزے، پٹھے، پٹھیاں موجود ہیں، اور اس مقصد کے لیے جس طرف سے روشنی آ رہی ہے اس طرف والے شاپر یا پردے کو دن کے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ ایڈجسٹ کرنے کی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ مضبوط ڈھانچے کی بناوٹ، جراثیم کشی، مناسب نمی برقرار اور کم سے کم جرثوموں کی نشو و نما۔ دن کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت باہر کی جانب 38 یا 40 یا 40 سے 42 ڈگری سیلسیس تک بھی چلا جائے تو اندر کی جانب 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان بآسانی برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور رات کو باہر کا درجہ حرارت کسی بھی پیر قدرے نیچے آنے لگے تو اطراف میں لگے پردوں یا شاپر یا انگیٹھی یا بھٹی وغیرہ چند منٹوں کے لیے استعمال میں لانا درجہ حرارت کو زیادہ کم نہیں ہونے دیتا، اور اس طرح کی تدابیر کے تحت ہم درجہ حرارت اپنے کنٹرول میں رکھ کر ٹمپریچر بہت زیادہ اوپر یا ایک دم سے بہت کم نہیں ہونے دیتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چوزوں کی پرورش بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں کہ اب ہمارے چوزوں کے اجسام پہ آغاز میں جو نرم پر یعنی فلف موجود تھا وہ گر گئے اور اب ایک باقاعدہ پروں کی تہ موجود ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آہستہ آہستہ چوزے پٹھے پٹھیاں بن رہے ہوتے ہیں، پلٹس کی عمر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسی مرحلے پہ ان کے اجسام میں اپنا درجہ حرارت برقرار رکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ خوراک اپنے آغاز میں کھلانے کی کوشش کرنی ہے، خاص طور پہ پہلے ہفتے میں، کیونکہ فیڈ سے ہی انرجی آنی ہے اور وہی انرجی ان کی امیونٹی بنائے گی۔ وزن کو زیادہ سے زیادہ آپ نے اوپر والی لمٹ پہ رکھنا ہے، یعنی جس ہفتے ان کا وزن 400 گرام ہونا چاہیے، اگر اس ہفتے ان کا وزن 405، 410 یا 412 سے 415 گرام آپ اچیو کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے بہترین مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ بہترین وزن کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی امیونٹی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔